اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة اللہ علی اعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال السجاد علیہ السلام اعطینا ستا وفضلنا بسبع العلم والحلم والفصاحة والشجاعة والسماحة ومحبة على المؤمنين صلوات اللہ. حضرات گرامی، بہرحال آج پڑھنے کی پوزیشن میں تو میں نہیں ہوں، اور اسی اعتبار سے کوئی موضوع کا بھی تعین نہیں ہوا ہے. ممکن ہے کہ ایک دو دن میں موضوع کا تعین کر کے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ مسلسل مصروفیت بھی رہی ہے، لیکن بہرحال مولا کی مدد رہی تو کچھ نہ کچھ موضوع کے اعتبار سے آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے مولا سجاد کے خطبے کے کچھ جملات کی تلاوت کی ہے، اور جس کے حوالے سے، ان جملوں کے حوالے سے 3-4 مجلسیں خطاب کر چکا ہوں. اسی کے بعد جو جملے ہیں اسی کو آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں آج، کہ دربار یزید میں جو خطبہ امام سجاد نے دیا ہے اس کے مقابلے میں جو بکا ہوا خطیب آیا تھا، وہ کیا بول رہا تھا وہ آپ نے سماعت فرمایا، اور امام نے اس کے بعد کہا کہ میں بھی ممبر پہ جاتا ہوں، اور جانے کے بعد حمد ثناء پروردگار کیا جو ایک ممبر کا حق ہوتا ہے. اس کے بعد امام نے یزید سے خطاب کر کے یہ کہا کہ تو ہمارے سلسلے میں برائی کر رہا ہے، تو ہمارے عیب کو بیان کر رہا ہے، جس کو خدا نے بے عیب بنایا ہو تیری مجال کیا کہ تو عیب، اور اگرچہ جس کو خدا نے بے عیب بنایا ہو اس میں کوئی عیب نکالے تو اس سے بڑا کوئی عیبیلا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو میں نے مختصر طریقے سے امام نے جو فرمایا کہ ہم کو اللہ نے علم دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جہالت ہے، ہمارے پاس علم ہے. اللہ نے ہم کو حلم دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس صبر و تحمل ہے، تمہارے پاس وہ چیز نہیں ہے. تیسری چیز امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہم کو سماحت دی ہے،
یعنی ہم کو سخاوت دی ہے، اور وہ بھی مجلس میں خطاب کر چکا ہوں سخاوت کے اوپر کہ سخاوت کتنی عظیم چیز ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اہل بیت کو یہ سخاوت کا بھی ملکہ دیا۔ اب چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو فصاحت دی ہے۔ اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے؟ فصاحت و بلاغت دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام یہ کہہ کے اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس گفتگو کرنے کی تمیز نہیں ہے، تمیز اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ کہاں اور کیسے گفتگو کیا جاتا ہے۔ اور اول فول بکنے کا نام خطابت نہیں ہے، اول فول بکنے کا نام خطابت نہیں ہے، بلکہ خطابت اس کو کہتے ہیں، خطیب اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ بول رہا ہو تو اس کا اثر ہو رہا ہو اور اچھا اثر ہو رہا ہے، اور وہ فصاحت و بلاغت اللہ نے ہم کو دیا ہے، تم کو نہیں دیا ہے۔ اور میں گزارش کر چکا ہوں اس کے پہلی والی مجلس میں، جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہی نکلتا ہے۔ ہم کو اللہ نے فصاحت و بلاغت دی ہے تو ہم فصاحت و بلاغت سے کام لیں گے۔ اور فصاحت و بلاغت کیسی؟ تمہارا خطیب جو بک رہا تھا، توجہ چاہتا ہوں، تمہارا خطیب جو بک رہا تھا، نہ ہمارے اوپر کوئی اثر ہوا، نہ ہمارے اہل حرم کے اوپر کوئی اثر ہوا۔ تمہارا خطیب جو بک رہا تھا، نہ ہمارے اوپر کوئی اثر ہوا، نہ ہمارے اہل حرم کے اوپر اثر ہوا، لیکن جب میں بولوں گا تو پھر بول کے جب میں چپ ہو جاؤں گا تو خود تمہاری زوجہ تمہاری مخالف ہو جائے گی، تمہارا بیٹا تمہارا مخالف ہو جائے گا، سفیر روم تمہارا مخالف ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ جب ہم بول کے خاموش ہوں گے تو خود تمہاری زوجہ مخالف ہو جائے گی، تمہارا بیٹا مخالف ہو جائے گا، سفیر روم مخالف ہو جائے گا۔ اور عزیزان گرامی، اس کے بعد امام نے کہا کہ اور سفیر روم جا کے بتائے گا کہ تم کون ہو اور ہم کون ہیں، تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ فصاحت و بلاغت، گویا امام یہ بتا رہے ہیں کہ فصاحت و بلاغت اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان بولے تو اس کا اثر ہو اور تبدیلی پیدا ہو جائے ماحول میں۔ عزیزان گرامی، امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم جب بولے تو ایک آدمی نہیں بدلا، پورا دربار متوجہ ہو گیا، پورا دربار متوجہ ہو گیا۔ تو فصاحت اور بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ فصاحت اچھا بولنے کو کہتے ہیں، بلاغت اچھی بات بولنے کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اچھا بول لینا کمال نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، اچھا بول لینا فقط کمال نہیں ہے، اچھا بولنے کے ساتھ ساتھ اچھی بات بولنا کمال ہے۔ اور اگرچہ یہ دیکھنا ہو تو دیکھ لو، ہم جب بول رہے تھے تو تمہارے پاس کوئی بس نہ چلا سوائے اذان دلوانے کے، سوائے اذان دلوانے کا کوئی بس نہ چلا۔ ہم فصاحت کے ساتھ بولتے ہیں، ہم بلاغت کے ساتھ بولتے ہیں، اور ہماری فصاحت و بلاغت کا اگرچہ تم اندازہ لگانا چاہو تو اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ جب ہماری پھوپھی زینب فصاحت و بلاغت کے ساتھ بول کے چپ ہوتی ہے تو اونٹ کی گھنٹیاں بند ہو جاتی ہیں، اور گھوڑے کی گھنٹیاں جو ہے وہ خاموش ہو کے بتاتی ہے کہ کوئی فصیحہ بول رہی ہے، کوئی بلیغہ بول رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ ہماری فصاحت کا مقابلہ کرو گے تو بہت زیادہ وقت نہیں لینا۔ عزیزان گرامی، فصاحت و بلاغت سے پوری تاریخ بھری ہے آل محمد کی، پوری تاریخ بھری ہے۔ تو ایک اشارہ تھا جو امام نے فرمایا کہ اللہ نے فصاحت ہم کو دی ہے، بلاغت ہم کو دی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ پانچویں چیز کیا ہے؟ والشجاع، شجاعت ہم کو دی ہے، شجاعت ہم کو۔ دیکھیے امام جو بات کہہ رہے ہیں اپنی طرف کہہ کے، یعنی گویا شجاعت ہم کو دی ہے تو بزدلی تمہارے پاس ہے، ہم کرار ہیں تو تم فرار ہو۔ تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ شجاعت ہم کو دی ہے، تمہارے پاس شجاعت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کہتا رہا ہوں کہ امام جو ایک جملہ بولتا ہے بلاغت و فصاحت سے بھرا ہوا جملہ ہوتا ہے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ شجاعت ہم کو دی ہے،
شجاعت سے، اہل بیت سے پوری تاریخ بھری ہوئی ہے، مگر ہم ان رخوں کے اوپر نہیں جاتے، ان طرف نہیں جانا چاہتے، بلکہ اسی خطبے کے ضمن میں رہ کے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو امام نے کہا کہ شجاعت اللہ نے ہم کو دی ہے، تم کو نہیں دی ہے، امام کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امام کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو تم حاکم ہو کے بھی ہم سے ڈر رہے ہو، ہم قیدی ہو کے بھی تمہارے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں۔ تم حاکم ہو نا، تم حاکم ہو، تو بادشاہ ہو، قیدی حاکم سے ڈرتا ہے، مگر تم حاکم ہو کے ہم سے ڈر رہے ہو، آزاد ہو کے ہم سے ڈر رہے ہو، اب اس سے بڑی شجاعت کی مثال کیا ہوگی؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اس سے بڑی، جیلر قیدی جیلر سے ڈرتا ہے کہ نہیں ہے؟ قیدی جیلر سے ڈرتا ہے، مگر یہاں حاکم قیدی سے ڈر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ حاکم ہو کے، بادشاہ ہو کے قیدی سے ڈر رہا ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ کیسے ڈرا وہ؟ کیسے ڈرا وہ؟ جب خطیب اس کا اول فول اور برائیاں اہل بیت کی کر رہا تھا منبر پہ جا کے، تو اس وقت امام نے کیا کہا؟ وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، اے خاطب خاموش ہو جا، تیرے اوپر خدا کی لعنت ہو۔ کیسے ڈر رہا ہے؟ سوچی سنیے، اسی خطبے میں موجود ہے۔ اے خاطب، اے خطبہ دینے والے، اے بکے ہوئے خطیب، خاموش ہو جا۔ اچھا یہ کہہ دیا خاموش ہو جا، پھر اس کے بعد کیا کہا امام نے؟ کہ اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق، خاموش ہو جا، تیرے اوپر لعنت ہے، اور ایسے خطیب کی جگہ سوائے جہنم کے کوئی نہیں ہے۔ کیسے خطیب؟ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر کے بات کرے، اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کوئی نہیں ہے۔ جب یہ کہا امام نے کہا، اور جب امام نے کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں اس پہ، تو تاریخ اٹھا کے پڑھیے کہ یزید کسی طرح سے تیار نہیں ہو رہا ہے کہ سید سجاد کو منبر پہ بھیجا جائے، لیکن جب بار بار دربار میں لوگوں کا اصرار بڑھا تو تاریخ نے لکھا ہے کہ پھر بھی یزید تیار نہیں ہوا۔ خود یزید کا بیٹا معاویہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بابا اجازت دے دو، تو ایک مرتبہ یزید کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم، اگرچہ یہ منبر پہ چلا گیا تو پوری بنی امیہ کی اوقات بتا کے تبھی منبر سے اترے گا، بنی امیہ کی پوری اوقات بتا کے تبھی منبر سے اترے گا، اس وقت تک منبر سے نہیں اترے گا جب تک کہ ہم کو اور ہمارے خاندان کو رسوا نہ کر دے۔ تو پتہ چلا کون کس سے ڈر رہا ہے؟ جو ڈر رہا ہے وہ بزدل ہے، جس سے ڈر رہا ہے وہ شجاع ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ الفاظ کہہ کے امام بتا رہے ہیں کہ ہم کو مجبور نہ سمجھو، ہم شجاع ہیں۔ اور ایک جملہ یزید نے یہ بھی کہا دربار میں کھڑے ہو کے کہ تم ان کو جانے کے لیے کہہ رہے ہو، اجازت دلوا رہے ہو، ان کے رگوں میں بھی علی ہی کا خون ہے۔ یہ سب تاریخی جملے ہیں، ان کی رگوں میں بھی علی ہی کا خون ہے، یہ ویسے ہی فصیح ہیں جیسے ان کے باپ دادا تھے۔ تو امام نے کیا کہا؟ بس امام نے یہ کہا کہ فصاحت ہم کو اللہ نے دی ہے اور شجاعت ہم کو اللہ نے دی ہے، تو ہمارا مقابلہ کرے گا۔ اس کے بعد آخری بات کیا کہا امام نے کہ وَالْمُحَبَّةُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ،
اور ہماری محبت کو اللہ نے مومنین کے دلوں میں رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی اور اولاد علی کی محبت سوائے مومنین کے دلوں کے اور کہیں نہیں ملے گی۔ تو امام نے فرمایا کہ مومنین کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت رکھی ہے، تمہاری نہیں۔ ہماری محبت رکھی ہے، تمہاری نہیں۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ اتنا بڑا جو دعویٰ امام نے کیا ہے کہ اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے، تمہاری محبت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جہاں تمہاری محبت ہوگی وہاں بزدلی ہوگی، فراری ہوگی، جہاں علی کی محبت ہوگی وہاں مقابلہ ہوگا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے محب علی بات کرے گا، بھاگے گا نہیں۔ تو پتہ چلا کہ علی کی محبت میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے علی کی محبت میں۔ جس کے پاس علی کی محبت ہے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، وہ سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ جب محبت علی کا یہ تقاضا ہے کہ سوائے خدا کے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، تو پھر ہمارا اور آپ کا بھی فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے قلوب کا جائزہ لیتے رہیں کہ حقیقت میں محبت علی ہمارے دل میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگرچہ حقیقت میں محبت علی ہمارے دل میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس جرأت بھی ہوگی، ہمارے پاس ہمت بھی ہوگی، ہمارے پاس فصاحت بھی ہوگی، ہمارے پاس بلاغت بھی ہوگی، ہمارے پاس علم بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ سب محبت کا خاصہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ایسی محبت تو محبت اہل بیت میں بڑی طاقت ہے۔ امام نے فرمایا نا کہ وہ ہمارے دشمنوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے جس کے دل میں ہماری محبت ہے۔ اور محبت کی طاقت بتاؤں، سنا ہوا واقعہ ہے، چونکہ مربوط کر کے ذہن عالیہ تک محبت کی طاقت کو پہنچانا چاہتا ہوں میں۔ سنا ہوا واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ مولا کی خدمت میں ایک چاہنے والا آیا اور آنے کے بعد محمد کی طاقت کو آپ محسوس کیجئے۔ چاہنے والا آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا ہم نے چوری کی ہے، مولا ہم نے چوری کیا ہے۔ تو امام نے کہا کہ جاؤ، تم کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مولا ہم نے چوری کیا ہے۔ پھر امام نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب تیسری مرتبہ کہا کہ مولا میں نے چوری کی ہے، مجھے پاک کیجئے، حد جاری کیجئے، تو اب امام نے کہا کہ اب گواہ مکمل ہو چکے ہیں اور تو خود گواہی دے رہا ہے، لہذا یہ واقعہ سنا ہوا ہے، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ محبت میں کتنی طاقت ہے۔ امام نے تلوار منگائی اور اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ ہاتھ کو کاٹا تھا، انگلیوں کو کاٹا تھا، انگلی کو کاٹا ہے محبت کی طاقت۔ آج ہم آپ اگرچہ اہل بیت سے توسل کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں، تھوڑا تاخیر ہونے لگتی ہے تو نہ جانے ہمارے ذہنوں میں کیا کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں، مولا سن نہیں رہے ہیں، فلاں ہیں، ڈکا ہیں، یہ ہے وہ ہے، دنیا کی باتیں۔ لیکن حقیقی محبت علی کا اثر کیا ہوتا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ انگلیاں کاٹ دیں، وہ لے کے گیا، کوفے کے چوراہے پہ پہنچا اور جا کے علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، علی کے تقوی، علی کی بلندی، علی کے فضائل، علی کے کمالات جا کے پڑھ رہا ہے، قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ ادھر سے ایک علی کا چاہنے والا جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے ابن قوا، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ابن قوا، صلوات پڑھ دیں محمد۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ اگرچہ اس کی ادائیگی صحیح نہ کی جائے تو معنی کچھ کا کچھ چلا جاتا ہے۔ ایک مولا علی کے صحابی گزرے ہیں، بہت عظیم صحابی، ترماح ابن عدی، کیا شجاعت تھی ان کے پاس، کیا بہادری تھی، کیا فصاحت و بلاغت تھی ان کے پاس۔ کبھی موقع ملا تو ان کی فصاحت و بلاغت کا میں تذکرہ کروں گا کہ بہت ہی فصیح و بلیغ، مگر نام کیا تھا؟ ترماح ابن عدی۔ ایک صاحب پڑھ رہے تھے
مجلس اور ان کا واقعہ پڑھنا چاہ رہے تھے. دیکھیے غلط کس طریقے سے ادائیگی میں کی وجہ سے جو ہے وہ غلط فہمیاں ہو جائے. تو واقعہ پڑھنا چاہ رہے تھے اور جن کے وہ مجلس پڑھ رہے تھے خود ان کو مخاطب کیا کہ فلاں صاحب میں تیری ماں کا واقعہ پڑھنے جا رہا ہوں, آپ سماعت فرمائیں. انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا نیچے سے, مولانا اگرچہ میری ماں ہی کا واقعہ پڑھنا ہے تو ممبر کے نیچے بتا دیجیے گا, یہ مجمع عام میں میری ماں کا کوئی واقعہ نہ پڑھیے, ایک صلوات پڑھ دے. تو ابن کوا یہ امام کا چاہنے والا وہ آیا, دیکھا منظر, اور اس کے بعد جو ہے جا کے کہا کہ یہ کیا, کہا کہ علی نے ہم کو سزا دی ہے اور ہم نے خود مطالبہ کیا تھا. کہا کہ سزا دی ہے اور تو قصیدہ پڑھ رہا ہے ان کا, کس کو کہتے ہیں حقیقی محب, اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ ارے انہوں نے سزا دی ہے تو ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. کہا کہ ہاں بالکل انہوں نے سزا دی ہے, ہم کو پاک کیا ہے, اس لیے میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں. ابن قوا دوڑا ہوا کہاں گیا؟ مولا کائنات کے پاس گیا, اور جانے کے بعد کہا کہ مولا آپ نے اس کو سزا دی ہے اور وہ آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے, آپ کی تعریف کر رہا ہے چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کے. امام نے آواز دیا, کہا کہ بلا کے لے آؤ اس کو. جب بلا کے لایا گیا, امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے کہا کہ کیوں ہمارا قصیدہ پڑھ رہا ہے, کیوں ہماری تعریف کر رہا ہے؟ میں نے تو تجھے سزا دیا تھا, میں نے تجھے سزا دیا, تو میرا قصیدہ پڑھ رہا ہے. کہا کہ مولا آپ نے ہم کو سزا نہیں دیا ہے, جہنم سے بچا لیا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. جہنم سے بچا لیا ہے. تو شریعت کے مطابق سزا دے دیا, اور اس کے بعد جب اس نے کہا کہ آپ نے جہنم سے بچا لیا تو اب محبت کا تقاضا کیا تھا؟ امام نے قریب بلایا, اپنے ابا کا دامن اس کے اوپر ڈالا اور انگلیوں کو جوڑ دیا. لیکن ابھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا جب سزا ہی دینا تھا, جوڑنا ہی تھا, تو سزا کیوں دیا؟ تو مولا آواز دیں گے وہ شریعت کا تقاضا تھا, یہ محبت کا تقاضا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو دو تین چیزیں بڑی مشکل ہے, وہ سماعت فرما لیں, مگر دلیل سے بات کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقاضائے شریعت کچھ اور ہے اور تقاضائے محبت کچھ اور ہے. شریعت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے, محبت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے. شریعت اگر سے کسی چیز کو منع بھی کرتی ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کر ڈالو. اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں, مثال کے طور پہ یہ بتائیے کہ حکم امام کی اطاعت واجب ہے کہ نہیں ہے؟ امام اگرچہ کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو اطاعت واجب, اور اگرچہ اطاعت نہیں کر رہا ہے تو گویا حکم امام کی نافرمانی کر رہا ہے. ذہن میں رکھیے کہ دو جملہ ہم نے کہا ہے کہ تقاضائے شریعت الگ, تقاضائے محبت الگ. امام معصوم اگر سے کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو اطاعت کرنا واجب, اور اگرچہ نافرمانی کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا, گنہگار ہوگا. اذان گرامی میں آپ کو ایک منظر دکھلاتا ہوں کہ مولا کائنات میدان صفین کی طرف جا رہے ہیں, ساتھ میں جناب میثم ہیں, میثم تمار. ایک منزل پر پہنچنے کے بعد مولا کائنات نے ایک جگہ تلوار سے خط کھینچ دیا اور میثم سے کہا یہیں رکے رہنا, میں آگے جا رہا ہوں. یہ حکم تھا کہ نہیں تھا؟ کہا یہیں رکے رہنا, میں آگے جا رہا ہوں. امام چلے گئے آگے, اور جب دیر ہو گئی پلٹ کے نہیں آئے تو ایک مرتبہ میثم نے اس کھینچے ہوئے خط کو عبور کیا اور عبور کر کے آگے بڑھ گئے. مولا نے دیکھا, ایک مرتبہ آواز دیا, میثم ہم نے تم کو منع کیا تھا, ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اس کے آگے نہ بڑھنا, میں آ رہا ہوں, اور تم چلے آئے. ایک مرتبہ میثم نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا مولا آپ کا حکم سر آنکھوں کے اوپر, آپ نے منع کیا تھا, میں رک گیا تھا, مگر آیا اس لیے ہوں کہ وہ حکم کا تقاضا تھا, یہ محبت کا تقاضا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. تاریخ اٹھا کے پڑھیے, مولا کائنات نے نہیں کہا کہ تم نافرمان ہو, تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہو, تم نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی, کہیں نہیں. اس لیے کہ میثم نے دلیل سے بات کی ہے. آپ کا حکم سر آنکھوں کے اوپر, شریعت کا تقاضا تھا, میں رک گیا. یہ محبت کا تقاضا, میں آگے بڑھ گیا کہ مولا دیر کیوں ہو رہی ہے, یہ جنگ کا ماحول گرم ہے, کہیں دشمن
دشمن حملہ نہ کر دے، اس محبت میں آگے بڑھے۔ اور دلیل دے دوں، سنتے سب ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شب عاشور جاوید بھائی سنا ہے نا، شب عاشور چراغ گل کر دیا گیا، بجھا دیا گیا، اور کیا کہا گیا؟ حسین نے کہا چلے جاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، حسین نے کہا چلے جاؤ۔ اگرچہ تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے کہ حسین نے کہا چلے جاؤ، نہیں، 7 مرتبہ چراغ بجھایا اور 7 مرتبہ چراغ جلایا، اور ایک ایک چیز کہتے رہے، دیکھو یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تم چلے جاؤ۔ کبھی کہا ہم جنت کی ضمانت دیتے ہیں، تم چلے جاؤ۔ میں آپ سے تمام مجمع سے پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیے کہ یہ امام حکم دے رہے تھے اپنے اصحاب کو یا مشورہ دے رہے تھے؟ امام مشورہ نہیں دے رہے تھے، اس لیے کہ جتنی باتیں ہوئی ہیں اس سے خود پتہ چل رہا ہے کہ امام مشورہ نہیں، حکم دے رہے ہیں کہ چلے جاؤ۔ کوئی گیا؟ امام کی اطاعت واجب ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بہت کچھ ہو رہا ہے، صاحب یہ حرام، وہ حرام، فلاں حرام، ڈھکا حرام، اس کی توضیح میں کر رہا ہوں۔ امام نے حکم دیا تھا کہ چلے جاؤ، مگر کوئی نہیں گیا۔ کسی کے منہ میں زبان ہے جو کہہ دے کہ جب امام کا حکم تھا اور یہ نہیں گئے تو یہ نافرمان قرار پائے؟ کسی کی ہمت نہیں ہے جو اصحاب حسینی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ جب حکم امام تھا تو یہ نہیں گئے تو گویا نافرمان ہوئے۔ نہیں جانے گرامی، کبھی کبھی حکم امام کی نافرمانی نصرت دین کا ذریعہ بن جاتی ہے، نصرت دین کا ذریعہ بن جاتے۔ اگرچہ یہ نافرمان ثابت ہو جاتے تو پھر ہم کبھی زیارت میں نہ کہتے السلام علیکہ یا انصار دین اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی حکم کی نافرمانی ہی نصرت دین ہے۔ بہت نازک مرحلے پہ آ گیا ہوں، یعنی حکم کی نافرمانی ہی نصرت دین ہے، اور سب سے بڑی، اس سے بڑی مثال کوئی آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی۔ اب یہاں آ کے ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ قرآن کی آیت کے ذریعے سے، احادیث کے حکم کے ذریعے سے زنجیر و قما کا ماتم حرام بھی ہو جائے، توجہ چاہتا ہوں، زنجیر و قما کا ماتم آیت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں حرام بھی ہو جائے تو محبت کا تقاضا ہے کہ کرو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ محبت حسین کا تقاضا ہے کہ کرو ماتم، محبت حسین کا تقاضا ہے کہ کرو ماتم، ورنہ پھر اصحاب حسینی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فیصلہ دیجئے۔ کیوں نہیں گئے؟ محبت میں نہیں گئے، محبت میں نہیں گئے۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں، شریعت نے ایک عورت کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر، شریعت کا میں مسئلہ بتا رہا ہوں، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال سکتی، اور روایتیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ اگرچہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس نے گھر سے قدم نکال دیا تو جب تک وہ باہر رہے گی تب تک فرشتوں کی لعنت پڑتی رہے گی۔ کس کا حکم ہے؟ شریعت کا حکم ہے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر مستحبی عبادتیں نہیں کر سکتی، اگرچہ مستحبی عبادت کرنے سے شوہر کے عمل میں خلل پڑ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے قدم نکالا تو قابل لعنت ہے،
اگرچہ شوہر کی اجازت کے بغیر عبادت وہ کر رہی ہے، مستحبی عبادت، تو وہ صحیح نہیں ہے، مگر زان گرامی کیا ہے، یہ شریعت کا تقاضا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے قدم نہ نکالے، مگر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس میں جانا ہو تو شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد، اجازت ضروری نہیں ہے، یہ ہے۔ تو زان گرامی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقاضائے محبت الگ ہے، تقاضائے شریعت الگ ہے، اور اگرچہ تقاضائے محبت کو پورا کرنے سے دین کی نصرت ہو رہی ہے تو اس سے بڑا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے۔ بس زان گرامی ایک مثال، اور وہ بھی مصائب کی منزل میں، اور ختم و دعا، شب عاشور امام حسین علیہ السلام ہر ایک خیمے میں گئے، ایک خیمے میں گئے، پہلے اصحاب کے خیمے میں گئے، انصار کے خیمے میں گئے، اور ایک ایک منظر کو دیکھا۔ اصحاب کے خیمے اور انصار کے خیمے میں گئے تو عجیب و غریب انداز ہے، عبادت میں مصروف ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ایسے خیموں سے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے۔ پھر اس کے بعد سارے مناظر آپ کے پیش نظر ہیں کہ اس کے بعد ایک ایک بیویوں کے خیمے میں گئے، کبھی جناب علی اکبر کے خیمے میں گئے، کبھی اون محمد کے خیمے میں گئے، کبھی قاسم کے خیمے میں گئے، اور سارے منظر دیکھا کہ بیویاں اپنے اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں کہ کل قربانی آل محمد کا دن ہے، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، لہذا بچوں دیکھو قربان ہونے سے دریغ نہ کرنا۔ اور آخر میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام کلثوم کے خیمے میں گئے تو کیا دیکھا کہ جناب ام کلثوم جو ہیں وہ رو رہی ہیں۔ تو ایک مرتبہ پوچھا کہ بی بی کیوں رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ بھیا کل کی قربانی کے لیے سب اپنے اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں، مگر ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں، ہم کس کو قربان کریں گے؟ وہیں پر جناب عباس کھڑے تھے، کہا کہ بی بی آپ شرمندہ نہ ہو، یہ غلام آپ کی طرف سے آقا کے اوپر قربان ہو جائے گا۔ سارے مناظر یہ سارے مناظر دیکھتے ہوئے امام خیمے سے نکلے ہیں اور مقتل کربلا کی طرف جانے لگے ہیں۔ روایت بتاتی ہے، یہاں پر دیکھیے کس طریقے سے محبت حسین میں اقدام کیا ہے۔ جب مقتل کی طرف جانے لگے تو دیکھا جناب ہلال نے کہ میرا مولا سناٹے میں مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب دیکھا جاتے ہوئے تو ہلال ابن نافع باقاعدہ امام کے پیچھے ہو لیے، امام نے آہٹ محسوس کی، جب آہٹ محسوس کی تو کیا دیکھا ہلال آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا ہلال سے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا دشمنوں کا نرغہ ہے اور آپ تنہا جا رہے ہیں، ہم آپ کو تنہا نہ جانے دیں گے، کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے۔ اذان گرامی یہ محبت بھرے جملے کو حسین نے سنا، ایک مرتبہ آواز دیا کہ آ جاؤ ہلال آ جاؤ، لو عزادارو ہلال، اور امام چلے ہیں، امام آگے آگے، ہلال پیچھے پیچھے۔ ایک منزل پہ پہنچ کے جناب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں، اور رکنے کے بعد کہا کہ ہلال اب اس کے آگے قدم نہ بڑھانا، اس کے آگے قدم نہ بڑھانا، ہم آگے سے ہو کے آتے ہیں۔ اذان گرامی کچھ لمحے ہلال رکے رہے، لیکن جب مولا کو آنے میں دیر ہوئی تو مقتل نے لکھا ہے کہ ہلال نے قدم کو آگے بڑھا دیا، ادھر سے حسین آ رہے ہیں، اور آتے کہا کہ ہلال میں نے تم کو وہاں روکا تھا، کہا کہ مولا آپ کا حکم سر آنکھوں کے اوپر ہے، یہ نرغہ آدھا ہے، محبت نے جوش مارا اس لیے میں آگے بڑھ گیا۔ اذان گرامی بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا اچھا ہلال آ جاؤ آ جاؤ۔ اب امام آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہلال تمہیں پتہ ہے یہ کون جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر گھوڑے سے گریں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حبیب گھوڑے سے گریں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں جون گھوڑے سے گریں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر گھوڑے سے گریں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ ارے ایک ایک کی خبر دے رہے ہیں حسین ابن علی، لیکن عزادارو ایک مرتبہ حسین نے محسوس کیا کہ ہماری باتوں کے اوپر ہلال غور نہیں کر رہے ہیں۔ پلٹ کے امام نے کہا کہ ہلال ارے کہ ہماری باتوں کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہو؟ کہا کہ مولا ایسی بات نہیں ہے، مگر عجیب منظر حسین نے کہا کہ یہ توجہ تمہاری کہاں چلی گئی؟ کہا کہ مولا جب سے یہاں قدم رکھا ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ ارے حسین نے آواز دیا اے ہلال یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو مقتل میں آ کے جہاں
صاف کر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا بار الہ جو مقروض نہ کر دو کو عطا فرما، جو بیمار ان کو شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال ان کو پریشانی دور فرما، جو مشتاق حج و زیارت حج و زیارت سے مشرف فرما، پروردگار اس قلیل سے عبادت کو منظور و مقبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ تیری اہل بیت کی ذات ہم سے راضی ہو۔ مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔